اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم محمد سعید، ولادت 1920 عیسوی، وفات 1998 عیسوی۔ حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ انہیں کراچی میں مکتب سے واپسی پر شہید کر دیا۔ حکیم صاحب نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا اور تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بھی لکھیں جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے بہت سے ملکوں کے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے مگر ان کا معاوضہ تک نہ لیا۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ سبق کچھ وقت تاریخ سے۔ نونہالوں، تمہیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی، مصوری، نقاشی اور زرو سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبیں، مٹی کے برتن، مورتیاں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والے کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ برٹش میوزیم کی لائبریری دنیا کے 3 سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری 2 عظیم لائبریریاں پیرس کی لائبریری ببلیوٹیک نیشنل اور واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں ہیں لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کا ہے۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ نونہالوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الہیثم کون تھے۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر، سیاح اور آثار قدیمہ کے عالم بھی تھے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے لیکن انہوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنی علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ البیرونی نے سوا سو کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ حیات اسٹرونومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ البیرونی کا انتقال 1048 عیسوی میں ہوا۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی
الحسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آگ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الحشیم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ ابن الحشم نے بصریات دیکھنے کا علم کے علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ 965 میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزار دیا۔ اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا۔